صدر مملکت آصف علی زرداری نے 26ویں آئینی ترمیم پر دستخط کر دیے۔ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے 2/3 اکثریت سے منظور کی گئی۔ ترمیم کی حمایت کے لیے سینٹ میں 65، قومی اسمبلی میں 225 اراکین نے ووٹ ڈالے۔ تحریک انصاف کے منحرف 5 آزاد اراکین نے بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ مبارک زیب، چودھری عثمان، چودھری الیاس، اورنگزیب گھچی اور ظہور قریشی شامل۔ پی ٹی آئی نے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال، عمر کی حد 65 سال ہوگی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے متن کے مطابق آئین کی تشریح سے متعلق کیسز کے لیے سپریم کورٹ کا کم سے کم 5 ججز پر مشتمل آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ از خود نوٹس کا اختیار بھی بینچ کے پاس ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن بینچ اور ججز کی تعداد کا تقرر کرے گا۔ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز میں سے چیف جسٹس کا تقرر کرے گی۔ کمیٹی کی سفارش پر وزیر اعظم چیف جسٹس کا نام صدر مملکت کو بھجوائیں گے۔ پارلیمانی کمیٹی میں تمام جماعتوں کی متناسب نمائندگی ہوگی۔ 8 اراکین قومی اسمبلی اور 4 سینٹ کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے کسی بھی کیس کو کسی دوسری ہائی کورٹ یا اپنے پاس منتقل کر سکتی ہے۔ ججز تقرری کمیشن ہائی کورٹ کے ججز کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ سپریم کورٹ کے ججز کا تقرر جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن میں 4 سینئر ترین ججز شامل ہوں گے۔ وفاقی وزیر قانون اور اٹارنی جنرل بھی رکن ہوں گے۔ 2 اراکین قومی اسمبلی اور 2 اراکین سینٹ کمیشن کے رکن ہوں گے۔ اپوزیشن اور حکومت سے ایک رکن لیا جائے گا۔ پاکستان بار کونسل کا نامزد کردہ وکیل 2 سال کے لیے کمیشن کا ممبر ہوگا۔ سپریم کورٹ نے انٹرا پارٹی الیکشن فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی نظر ثانی درخواست خارج کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ منہ پر بات کرنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ وکیل حامد خان کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ ججز کمیٹی کو بھیجا جائے اور نیا بینچ تشکیل دیا جائے۔ موجودہ 3 رکنی بینچ کیس نہیں سن سکتا۔ اب کسی وزیر اعظم کو گھر نہیں بھیجا جائے گا، طے ہو گیا۔ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ارکان اسمبلی سے اظہار تشکر۔ ایوان سے خطاب میں کہا کہ یہ آئینی ترمیم نہیں، اتفاق رائے اور یکجہتی کی شاندار مثال ہے۔ میثاق جمہوریت پر بے نظیر نواز شریف، مولانا فضل الرحمان نے دستخط کیے۔ آئینی ترمیم سے ادھورا خواب پایا تکمیل کو پہنچا۔ ووٹنگ کے اس عمل میں کوئی لوٹا شامل نہیں۔ لوگ انصاف کے لیے ترس کر دنیا سے چلے گئے۔ اس ترمیم کے ذریعے انصاف کا حصول آسان ہوگا۔ ماضی میں سازشوں سے وزیر اعظم کو گھر بھیجا جاتا رہا۔ آئینی ترمیم کے پہلے اور منظور ہونے والے مسودے میں نمایاں فرق ہے۔ پہلے مسودے میں 56 شقیں تھیں، جو منظور ہوا وہ 22 نکات کا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم میں حکومت سے زیادہ نکات پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور جے یو آئی کے ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان کی محنت بھی زیادہ ہے۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کا آئینی ترمیم پیش کرنے پر بلاول بھٹو کو خراج تحسین کہا۔ کوشش کی کہ آئینی ترمیم کو شخصیات کے ہاتھوں یرغمال نہ بنایا جائے۔ کوئی شک نہیں، آئین مقدم ہوگا۔ جماعت اسلامی کے آئینی ترمیم کے خلاف عدالت سے رجوع کا عندیہ۔ حافظ نعیم الرحمان نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ترمیم نے پاکستان کی جمہوری اور عدالتی تاریخ میں سیاہ باب کا اضافہ کیا۔ افسوس ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے نے آئین کی روح کو متاثر کیا۔ حکومتی اراکین جشن ایسے منا رہے تھے جیسے کوئی کامیابی حاصل کی ہو۔ پنجاب حکومت نے دفعہ 144 کے نفاذ کا اختیار ڈپٹی کمشنرز کو دے دیا۔ پنجاب اسمبلی سے مسودہ قانون کی منظوری کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈپٹی کمشنر ضرورت کے مطابق 30 دن تک دفعہ 144 لگا سکیں گے۔ کراچی کے علاقے ری مارکیٹ میں ماں، بہن، بھابھی اور بھانجی کے قاتل کا کیس۔ پولیس نے ملزم بلال کو عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے ملزم کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری سرگرمیاں تیز۔ 100 انڈیکس میں 760 پوائنٹس کا اضافہ۔
इंडेक्स 86,009 पॉइंट्स पर ट्रेड होने लगा। करंसी मार्केट में रुपया मुस्तहकम, इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता 277 रुपये 52 पैसे में फरोख्त होने लगा।